السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 49، سورہ بقرہ حصہ نمبر 49، آیت نمبر 23 اور 24 جاری، آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہوا تو ہم نے قرآن مجید کے حقوق کے ضمن میں موضوع شروع کیا، اور قرآن مجید کے حقوق 5 ہے، جس میں سے 2 حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پہلا حقوق ایمان و تعظیم، دوسرا حقوق تلاوت و ترتیل۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے تیسرے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس تیسرا حقوق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا کہ اسے سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ پہلے 2 حقوق میں ہم نے ہم کو بات آسانی سے سمجھ میں آئی کہ بے شک ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اور ہم قرآن کی تعظیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس درجے میں نہیں کرتے جتنی کی کرنی چاہیے اور جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم قرآن کی تعظیم ایمان کے آخری درجے پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم جتنا کر سکتے اتنی نہیں کرتے، اور جس طرح کرنا چاہیے اس طرح بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کئی باتیں سمجھ میں آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں تلاوت کسے کہتے ہیں، تلاوت کے شرائط کیا ہے، ان کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کے عمل کرنا ہے، کن کن چیزوں سے دور رہنا ہے، اس بارے میں بھی ہم نے سمجھا۔ تو انشاءاللہ آج کافی بہت ہی اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ہمارا مسائل صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اور اللہ کی ذات سے ہمیں جوڑنے والی شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، خود اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ کلام رب یعنی کہ قرآن ہے۔ تو ہمارے مسائل کا حل اللہ کے کلام میں ہے۔ تو ہم ہر بار کی طرح پہلے ہمارے موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے قرآنی ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب الحمدللہ صدق اللہ العظیم۔ اب تیسرا حق قرآن مجید کا کہ اسے سمجھا جائے، اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی واصحابی واولادی واشیائی ومحبیہ واہل بیتی واصحاری وانصاری وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا حق کہ اسے سمجھا جائے، کلام الہی نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ پہلا ہی نقطہ بڑا
اہم اور ہے کہ ہمیں اور لگاتار ہمارے ویڈیوز میں اسی بات کی دعوت دی جا رہی ہے، اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھا جائے، جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے لیے ممکن ہے۔ کلام الہی نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد یعنی کہ صرف اکیلا تنہا تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہو اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہو۔ غور سے پڑھے کہ جو صرف بغیر فہم کے یعنی بغیر سمجھے ایسے لوگوں کے لیے تو اجازت بن جاتی ہے، ضروری نہیں کہ اگر ان کی فہم کی حالت دیکھی جائے گی کہ ایسے بغیر فہم کے صرف تلاوت کا جواز اجازت ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہو اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہو۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لے تو بھی بہت غنیمت ہے، یعنی کہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا تو ہے الحمدللہ، اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا، بلکہ ایک ایسا ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لیے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو، اگر اس یقین کے ساتھ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسے کھول کر بیٹھتا ہے، محبت و عقیدت، احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور یعنی کہ اس کی لکیروں پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل بھی ثواب کو واجب کر دے گا، موجب ثواب و برکت ہوگا۔ تو دیکھو یہاں ایک بات بڑی غور و فکر کہ ایسے لوگ جو ان پڑھ ہے، ٹھیک سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بھی پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گیا، تعلیم کی عمر بھی گزر چکی ہو کہ ایک دم ایسے موقع پہ آئے کہ ذہانت ساتھ نہ دیتی ہو، اب تعلیم حاصل کرنا ہی مشکل، تو ایسے لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے طریق پر بھی تلاوت کر لے، یا جو بالکل پڑھنا ہی نہیں جانتا لیکن قرآن کی سطروں پر لکیروں پر اپنی انگلی پھیر دے، تو اس کے لیے بھی قرآن نے اپنے دروازے کھولے رکھے ہیں، اور اس کے لیے بھی یہ کم کہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ تو کرے، اور انشاءاللہ اللہ کے اسے اس کے ذریعے ثواب و برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کئی لوگ اپنا دامن جھٹک لیتے کہ ہمارے اندر فہم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، فہم سب کے اندر ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ہوشیار نہیں ہیں کہ قرآن کی بات کو ہم عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن کئی بات ایسی تو ہوتی ہے نا کہ ہم کو سمجھ میں آئی، ہم کو بہت پسند آئی، ہماری روح مچل گئی، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوا، ایمان جھوم اٹھا، مچل اٹھا، تو یہ بات ہم دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں نا۔ آج تو شیئر کرنا بہت آسان ہے، ایک دوسرے تک پہنچانا بانٹنا بہت آسان ہے، تو اس کو شیئر کر لے، ابھی تک تو گھر تک جانے کی ضرورت نہیں، بس موبائل میں تھوڑا سا حرکت کی، شیئر کر دیا، واٹس ایپ پہ بھیج دیا، لنک بھیج دی، جو بھی طریقہ ہے یہ تو کر سکتے ہیں، تو یہ بھی قرآن کو عام کرنا ہوا۔ تو جو بات کسی کی بھی کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگتی ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو دوسروں کو بھی پہنچائے، اور خاص کر کے قرآن کا پیغام ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، حدیث مبارکہ ہو، یا ہمارے علماء کرام کے کچھ اچھے احکام ہوتے ہیں، اچھے پیغام ہوتے ہیں، ان سب کو پہنچایا جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی، دیکھو ابھی تک بات ہوئی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، یا تو ان کی عمر گزر گئی ہے، ابھی ان کو پڑھنا لکھنا بہت مشکل ہے ان کی بات، لیکن ابھی بات ہو رہی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے، مادری ہی نہیں بلکہ غیر ملکی زبان بھی سیکھی، اپنی ملک کی مادری زبان ہی نہیں بلکہ غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہو، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھے تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید کی تحقیر و توہین، تمسخر، استہزاء یعنی کہ ہنسی مذاق کے مجرم گردانے جائے۔
دوبارہ پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے، مادری ہی نہیں بلکہ غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہو، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھے تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید کی تحقیر و توہین، تمسخر و استہزاء یعنی کہ ہنسی مذاق کے مجرم گردانے جائے، اور اسے اعراض عن القرآن یعنی کہ قرآن سے منہ موڑنے کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن سے منہ موڑنے کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اس نے زندگی میں بہت سارے علم حاصل کیا، فن حاصل کیا، اور بڑھتے بڑھتے غیر ملکی زبان، انگریزی زبان بھی سیکھ لی، یا دوسری کوئی زبانیں ہوتی ہے جو بزنس کے تعلق سے، پڑھائی کے تعلق سے ان کو بھی سیکھ لیا، لیکن جب بات قرآن کی آئی تو یہاں تک کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، اچھے طریقے سے تلاوت کر رہا ہے، تو یہ بات تو طے ہے کہ جب تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کا ثواب تو ملے گا، لیکن اتنا فہم تھا کہ وہ قرآن کی باتوں کو سمجھ سکتا تھا، لیکن بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، تو یہ جو تلاوت کا ثواب ہے نا وہ تو مل جائے گا، لیکن نہ سمجھنے کا جو عذاب مل رہا ہے وہ ثواب سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہے اور لیکن پھر بھی سمجھ نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے جبکہ وہ سمجھ سکتا ہے، اس اعراض کی یعنی کہ اس طرح منہ موڑنے کی سزا اسے ملیں گی، تو اس سزا کا ہو سکتا ہے کہ مقدار اس تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے، کہ دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کہے کہ بھائی ثواب تو ملا لیکن عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر ہو تو وہ اپنے درجوں میں ان فرشتوں کے درجوں کو پہنچ گیا جن کا ذکر سورہ عبس میں ہوا ہے، اور وہ شخص جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس پر شاق گزر رہا ہے، مشکل گزر رہا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہو وہ تو اپنے درجوں میں ان فرشتوں کے درجوں کو پہنچ گیا کہ جن کا ذکر سورہ عبس میں ہوا، اور وہ شخص جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس پر شاق یعنی کہ مشکل گزر رہا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ قرآن کے ماہر سے مراد، اب یہ بھی جان لینا چاہیے، قرآن کے ماہر سے مراد قرآن پڑھنے والا بھی، سمجھنے والا بھی، صحیح تلاوت کرنے والا بھی، یعنی کہ ہمارا بھی انشاءاللہ تعالی نمبر اس میں لگ سکتا ہے، ہمارے لیے بھی موقع ہو سکتا ہے، بس محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کے ماہر سے مراد قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، صحیح تلاوت کرنے والا بھی۔ نوٹ کیجئے کہ ایک چیز کہی گئی ہے کہ درجہ، نوٹ کیجئے کہ ایک چیز کہی گئی ہے کہ درجہ، جیسے کہ فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہو تو وہ اپنے درجوں میں ان فرشتوں کے درجوں کو پہنچ گیا جن کا ذکر سورہ عبس میں ہوا ہے، تو نوٹ کیجئے کہ ایک چیز کہی گئی کہ درجہ تو ماہر قرآن کا اونچا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور صحیح طور پر سمجھتا بھی ہے، تو سمجھ لو کہ اونچا درجہ ہونا اور ہے اور اجر کا دوہرا ہونا اور ہے، یعنی کہ اونچے درجے والے کا مقام زیادہ ہوگا، ہاں اجر دوہرا ملے گا انشاءاللہ، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ پریکٹس کرے گا تو وہ بھی اٹک اٹک کر پڑھنا چھوڑے گا، روانی کے ساتھ پڑھے گا۔ اب روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو سمجھ کے بھی پڑھے گا، اور سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو صحیح تلاوت کر کے بھی پڑھے گا، محنت کرے گا، آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو فہم قرآن، اب فہم قرآن جس کے ہماری بحث ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، فہم قرآن کوئی سادہ اور مسیط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بہت سے اجزاء ہو، خلش ہے، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ فہم قرآن کوئی سادہ اور مسیط یعنی کہ جس کے بہت سے اجزاء ہو، خلش ہے، صاف ستھری، ایک دم صاف ستھری بات، ظاہر آشکار، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہو، شے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سے مدارج و مراتب ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے بہت سے مدارج اور مراتب ہیں، بہت سے درجے ہیں اور بہت سے مرتبے ہیں، اور ہر انسان علم کے اس اتھا اور ناپیدا سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد یعنی کہ فطرت، طبیعت کی افتاد
شاکیلا سانچا جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، قد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ بات تھوڑی موٹی ہے پر اتنی موٹی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے۔ اب آگے دوبارہ پڑھتے ہیں، ضرورت پڑے تو تیسری بار بھی پڑھ لیں گے۔ فہم قرآن کوئی سادہ اور مسیط یعنی کہ کوئی کھلی ہوئی شے نہیں ہے، کہ ایسی شے نہیں ہے کہ بلکہ اس کے لیے بہت سے مدارج وہ مراتب ہے، یعنی بہت سے درجے ہیں اور بہت سے مرتبے ہیں، اور ہر انسان علم کے اس اتھاہ اور ناپیدا سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد یعنی فطرت، استعداد، طاقت، ذہانت، شاکیلا جسے کہتے ہیں، شاکیلا بھی کہتے ہیں، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، پھر جو اپنی جد و جہد میں محنت، مشقت، قد و کاوش، تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ کہ ایک آدمی کے اندر کیا ہے کہ بڑا ہوشیار ہے لیکن اس نے محنت کم کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مقام نہ ملے۔ بھائی صلاحیت تو نہیں کی لیکن کسی کے اندر صلاحیت تھی لیکن اس نے صلاحیت بہت کم تھی لیکن محنت بہت زیادہ کی تو ہو سکتا ہے اس نے زیادہ حصہ پا لیا ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہاں جو کہا کہ اس اتھاہ اور ناپیدار سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد یعنی فطرت، استعداد، شاکیلا، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، قد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ اب اتھا اور ناپیدا سمندر سے، اتھا اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تہ نہیں ہے، پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ اتھا اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تہ نہیں ہے، اور گہرا اور قرآن کی گہرائی کی بھی تہ نہیں ہے، اور ناپیدا کنار اسے کہتے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور قرآن مجید وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی تہ نہیں ہے۔ چاہے انسان اپنی پوری زندگی کھپا لے اس کے کناروں کو نہیں پائے گا، اور چاہے انسان اپنی پوری زندگی کھپا لے اس کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسیت کے بارے میں آگے بھی آ رہا ہے کہ مسیت آتا ہے مرکب کے معاملے میں کوئی شے کہ جس کے بہت سے اجزاء ہو، مست کہتے ہیں کھلی شے کو، کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرکب شے ہے تو اس میں پیچیدگی ہوتی ہے کہ کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے۔ ہر شخص حصہ پائے گا فہم سے، لیکن کس اعتبار سے؟ ہر شخص حصہ پائے گا فہم سے لیکن کس اعتبار سے؟ تو فطری استعداد کہ اس کے فطرت میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنا وہ آگے بڑھ سکتا ہے، کتنا ہوشیار ہے، کتنی ذہانت ہے، فطری استعداد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، کسی کی استعداد عملی زیادہ ہے تو کسی کی فطری زیادہ ہے، تو کوئی پریکٹیکلی زیادہ ہے تو کوئی تھیوریٹیکلی زیادہ ہے، یعنی کہ کسی کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آٹو موبائل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی یہ واش پمپ ہے، یہ انجن ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، تو لمبی باتیں بتاتے جائیں گے۔ اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے ذرا جلدی سے اس کی درستگی کرو، اس کو کلیئر کرو، آئل چینج کرو، تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک فٹر اس کو بہت ہی آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو یہی اس کو جو فٹر کرتا ہے وہ عملی، اور جو آٹو موبائل کا اسٹوڈنٹ کرتا ہے اس کو فطری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تو واپس پڑھتے ہیں۔ حدیث بہت ہی بہترین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ قرآن کے بار بار پڑھنے سے پڑھنے والے پر بوسیدگی طاری نہیں ہوں گی، جس طرح کہ دنیا کی کتاب 2-3 بار پڑھ لو تو طبیعت اس سے اکتا جاتی ہے، پھر پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، لیکن قرآن کو بار بار پڑھنے سے بھی طبیعت پر بوسیدگی طاری نہیں ہوں گی، ہر بار پڑھتے جائیں گے، نیا مزہ پائیں گے اور دل نہ اکتائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے
کہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہو تو وہ قرآن کے علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ انسان کی فطرت کے اندر مسابقت یعنی کہ کمپٹیشن ہے، یعنی کہ آگے بڑھنا، یہ جذبہ انسان میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا ہے کہ ہم اس جذبے کا میدان بدل لیں۔ دنیا کی دولت و اقتدار کے معاملوں میں ایک دوسرے سے دوڑ نہ لگاؤ، نیکی میں، حسنات میں، بھلائی میں، خیرات میں، علم میں آگے نکلنے میں، مسابقت کرنے میں دوڑ لگاؤ۔ ہمارا پہلے بھی موضوع آیا تھا کہ جب بندہ قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اس کے میدان بدل جاتے ہیں، اس کے میدان بدل جاتے ہیں، اس کے میلانات بدل جاتے ہیں، اس کے عنوانات بدل جاتے ہیں، اس کی فکرات بدل جاتی ہے، اس کی خواہشات بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہاں کہا گیا کہ جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہو، تو آگے بڑھنے کی خواہش کا میدان تھا، ابھی کھیل کی دنیا ہو سکتی ہے، پراپرٹی کی دنیا ہو سکتی ہے، دولت کی دنیا ہو سکتی ہے، تو اس دنیا سے نکل کر وہ دین کی دنیا میں آ گیا کہ اب اس میدان میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہو تو وہ قرآن کے علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ انسان کی فطرت کے اندر مسابقت یعنی کہ مقابلہ ہے، یعنی کہ آگے بڑھنا، یہ جذبہ انسان میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ ہم اس جذبے کا میدان بدل لیں۔ دنیا کی دولت و اقتدار کے معاملوں میں ایک دوسرے سے دوڑ نہ لگاؤ، تم نیکی میں، حسنات میں، بھلائی میں، خیرات میں، علم میں آگے نکلنے میں، مسابقت میں، کرنے میں دوڑ لگاؤ۔ تو بہترین بات سمجھ میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے، جو ہمیں آگے آنے والا ہے، تھوڑا آگے ہے ہمارا موضوع، جس کو آسان الفاظ میں میں کہوں تو فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات کے بارے میں کہ دوڑو نیکیوں کی طرف، دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، اس کے بارے میں آگے آئے گا۔ سمجھ کے لیے قرآن مجید نے فہم و فکر، عقل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے کہ ہم بھی کبھی کبھی کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، پیچیدگی میں آ جاتے ہیں، تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ کبھی بولتے فہم کرو، کبھی تدبر کرو، کبھی تذکر کرو، کبھی نصیحت حاصل کرو۔ تو فہم، فکر، عقل کے تمام ہی الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو وسیع ترین اصطلاح فہم کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ تذکر کے لیے ہوئی ہے۔ وسیع ترین اصطلاح فہم کے لیے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ تذکر کے لیے ہوئی ہے، تذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جا بجا ذکر اور ذکرہ، اب یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جا بجا ذکر اور ذکرہ اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اصطلاح دراصل قرآن کی اولین فہم منزل کا پتہ بھی دیتی ہے، اور اس منزل کی اصل غایت یعنی کہ غرض، مطلب اور حقیقی مقصود کا بھی سراغ اسی سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت انسانی فطرت کی ترجمانی ہے، انسانی فطرت کی ترجمانی ہے، اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی ہے۔ کافی تھوڑی موٹی بات ہے، لیکن اتنی موٹی کہ نہیں سمجھ میں آئے کہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جا بجا ذکر اور ذکرہ، تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اصطلاح در حقیقت قرآن کی اولین فہم منزل کا بھی پتہ دیتی ہے، اور اس منزل کی اصل غایت، انتہا، آخر انجام اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اسی سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت انسانی فطرت کی ترجمانی ہے، اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی ہے۔
ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہوتی اور ہمیں وہ بات بتائی جا رہی ہے تو وہ ہوگا تعلیم۔ دوسرا معاملہ یہ کہ ایک بات ہم کو معلوم تھی لیکن ہم بھول گئے اور وہ بات ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے، وہ ہے یاد دہانی۔ قرآن مجید کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی مراد یہ ہوا کہ در حقیقت قرآن کا جو اصل علم ہے، جو اصل پیغام ہے، وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، صرف اس پر پردے پڑ گئے ہیں اور اسی لیے سب سے اہم لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے آیت اور آیات۔ قرآن مجید کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ یاد دہانی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی مراد یہ ہوا کہ در حقیقت قرآن کا جو اصل علم ہے، جو اصل پیغام ہے، وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، صرف اس پر پردے پڑ گئے ہیں اور اسی لیے سب سے اہم لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ آیت اور آیات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آگے ایک بہت پیاری مثال ہے کہ ہمارے اندر فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں رکھی ہے، بس کیا ہوا کہ ہم دنیا میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں مصروف ہو گئے، اس کو کمانے میں، اس کو حاصل کرنے میں پڑ گئے، تو کچھ پردے ہمارے فطرت پر پڑ گئے جس کی وجہ سے ہم حقیقت کو نہیں دیکھتے، تو اس کی یاد دہانی ہمیں کی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت بہترین مثال دی ہے ایک مفسر نے، جس کو ہم پڑھیں گے کہ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی دوست جو ہم سے ملنے آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ یہ قلم میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ قلم میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، اور میں اگلے ہفتے بیرون ملک جا رہا ہوں ملازمت کے سلسلے میں، اور وہ دوست بیرون ملک چلا جاتا ہے، کئی سالوں تک نہیں آتا، اور ہم نے اس کا تحفہ محفوظ جگہ پر صندوق میں رکھا ہے، لیکن دوست سے دوری کی وجہ سے ہم اسے بھول گئے، لمبی جدائی کی وجہ سے ہم اسے بھول گئے، لیکن ایک دن ہم کسی چیز کی تلاش میں اس صندوق کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنے دوست کا تحفے والا قلم مل جاتا ہے، تو ہمیں اپنے دوست کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اس کی یاد پھر تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دوست کی نشانی ہے، نہ ہی ہماری کوئی کوشش تھی اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی ہم اپنے دوست کو یاد کرنا چاہتے تھے، بس اس دوست کا تحفے میں دیا ہوا قلم نظر آ گیا اور دوست کی یاد دہانی ہو گئی، یاد تازہ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح آیات الہیہ ہے، اللہ کی آیات ہے جو کائنات کے اندر ہے، آیات انفسی ہے، آیات آفاقی ہے، اللہ پر ایمان فطرت انسانی میں ہے، اللہ پر ایمان فطرت انسانی میں ہے، انسان کی روح کے اندر وہ موجود ہے، لیکن اس پر ہمارے مادی غلاف کے پردے پڑ گئے ہیں، ماحول کے پردے پڑ گئے ہیں، مصروفیتوں کے پردے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پر ایمان جو ہماری فطرت انسانی میں تھا وہ ہمارے شعور کے سب سے نچلے حصے میں جا کر دب گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے دیکھو اس سورج کو، کوئی یاد آیا؟ دوسری جگہ کہتا ہے کیا تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنا ہے؟ تو اسی یاد کرنے کو تذکر کہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا کہتے ہیں، اس لیے کہ بالفعل وہ چیز موجود ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکلی وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر انسان صرف حیوان ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں، لیکن اگر انسان کا روحانی وجود بھی ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس روحانی وجود میں پوری ممکنہ استعداد یعنی کہ نیچرلی پوٹینشلی پوری ممکنہ استعداد ایمان موجود ہے، بس دبا ہوا ہے، پردے پڑ گئے ہیں، زنگ آلود ہو گیا ہے، غلاف پڑ گئے ہیں۔ ان غلافوں کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید میں تذکرہ کرو، ان غلافوں کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید میں تذکرہ کرو، اللہ کی آیات پر غور کرو، اس لیے قرآن مجید اپنے آپ کو تذکرہ کہتا ہے۔ پہلے تذکر کی بات ہوئی کہ قرآن تذکر کا بھی حکم دیتا ہے اور تذکرہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی کہ یاد دہانی ریمائنڈ بھی کہہ سکتے ہو، یعنی کہ یاد دہانی۔ یہ اصطلاح در حقیقت قرآن
فہم قرآن کی اولین منزل تدبر کا بھی پتہ دیتی ہے نا، آگے بڑھاتی ہے۔ یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل تدبر کا بھی پتہ دیتی ہے۔ اس کی اصل غایت یعنی کہ اس کا اصل رخ، اس اصل انجام، حقیقی مقصود کا سراغ بھی اسی سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، اپنی فطرت کی ترجمانی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، آیت نقطہ بڑا ہے لیکن دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ بہت بہترین ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہے جو ہم سے ملنے آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ یہ قلم میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، اور میں اگلے ہفتے بیرون ملک جا رہا ہوں ملازمت کے سلسلے میں، اور وہ دوست بیرون ملک چلا جاتا ہے، ایبراڈ کنٹری میں چلا جاتا ہے، کئی سالوں تک نہیں آتا، اور ہم نے اس کے تحفے کو محفوظ جگہ پر صندوق میں رکھا ہے، لیکن دوست سے دوری کی وجہ سے ہم اسے بھول گئے، لمبی جدائی کی وجہ سے ہم اپنے دوست کو بھلا بیٹھے، لیکن ایک دن ہم کسی چیز کی تلاش میں اس صندوق کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنے دوست کا تحفے والا قلم مل جاتا ہے، تو ہمیں اپنے دوست کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اس کی یاد پھر سے تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ قلم اس دوست کی نشانی ہے۔ نہ ہی ہماری کوئی کوشش تھی اور نہ ہی کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی ہم اپنے دوست کو یاد کرنا چاہتے تھے، بس اس دوست کا تحفہ میں دیا ہوا قلم نظر آ گیا اور دوست کی یاد دہانی ہو گئی، یاد تازہ ہو گئی۔ اسی طرح بالکل اسی طرح آیات الہیہ ہے جو کائنات کے اندر ہے، آیات انفسی ہے، آیات آفاقی ہے۔ اللہ پر ایمان فطرت انسانی میں ہے، انسان کی روح کے اندر وہ موجود ہے، لیکن اس پر ہمارے مادی غلاف کے پردے پڑ گئے ہیں، ماحول کے پردے پڑ گئے ہیں، مصروفیتوں کے پردے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پر ایمان جو ہماری فطرت انسانی میں تھا وہ ہمارے شعور کے سب سے نچلے حصے میں جا کر دب گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے دیکھو اس سورج کو، کوئی یاد آیا؟ دوسری جگہ کہتا ہے کیا تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنا ہے؟ تو اسی یاد کرنے کو تذکر کہتے ہیں، اس لیے کہ بالفعل پریکٹیکلی وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے کہ بالفعل وہ چیز موجود ہے۔ لیکن اگر انسان صرف حیوان ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر انسان کا روحانی وجود بھی ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس روحانی وجود میں پورا ممکنہ استعداد پوٹینشلی نیچرلی ایمان موجود ہے، بس دبا ہوا ہے، پردے پڑ گئے ہیں، زنگ آلود ہو گیا ہے، غلاف پڑ گئے ہیں۔ ان غلافوں کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید میں تذکرہ کرو، ان قرآن مجید میں تذکرہ کرو، اللہ کی آیات پر غور کرو، اس لیے قرآن مجید اپنے آپ کو تذکرہ کہتا ہے، یعنی کہ یاد دہانی۔ یہ اصطلاح در حقیقت قرآن کی اولین منزل تدبر کا بھی پتہ دیتی ہے، غور و فکر کا بھی پتہ دیتی ہے، اور اس کی اصل غایت، انجام اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے، سورہ فاتحہ ایک سلیم فطرت انسان کی ترجمانی ہے۔ حضرت لقمان ایک سلیم الفطرت انسان تھے، ایک سلیم العقل انسان تھے۔ سلامتی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جذبہ شکر ہو کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ سلامتی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کو پہچانے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی فطرت سوئی ہوئی ہے، اسے جگانا ہے، اسے یاد دلانا ہے، اسے ہوش میں لانا ہے۔ اسے یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید انسان کے اندر سوئی ہوئی فطرت سلیمہ کو جگانے کا کام کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ایک ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔
سورہ فاتحہ ایک سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک سلیم الفطرت انسان تھے، ایک سلیم العقل انسان تھے۔ سلامتی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جذب شکر ہو کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ سلامتی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کو پہچانے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی فطرت سوئی ہوئی ہے، اسے جگانا ہے، اسے یاد دلانا ہے، اسے ہوش ملانا ہے۔ اس یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید انسان کے اندر سوئی ہوئی فطرت سلیمہ کو جگانے کا کام کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ایک ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کے لیے ہم یہاں پر روک لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کے فہم کا موضوع ہمارا حصہ نمبر 50 میں جاری رہے گا۔ یہ بڑا ہی گہرا موضوع ہے، تو اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں آگے بڑھائے اور ہماری سوئی ہوئی فطرت سلیمہ کو جگائے، اسے بیدار کرائے اور اسے یاد دلائے، ایک ایک بات کو قرآن کی ایک ایک آیت سے اس کو آراستہ فرمائے، مزین فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کافی بہترین موضوع ہے، اسے آگے بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائے، اور ہر ایک اچھی بات کو دوسروں کے عالموں سے یا کسی سے بھی اچھی بات ملے اسے پہنچائے، کہ کئی لوگ اتنی استعداد نہیں رکھتے کہ قرآن کی ان باتوں کو سمجھ سکے یا کم از کم اس کو حاصل کر سکے، لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے ویڈیوز کے ذریعے تو جب ہمیں اچھی لگتی ہے تو اسے دوسروں کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے حقوق کو ادا کرنے بنائے۔ اے اللہ کے مجاہد، اے اللہ کے بندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، او پیارے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے نکھار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو سنوار دے گا، تیری فطرت سلیمہ کو جگا دے گا۔ آمین آمین آمین۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔